اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ محترم صدر مجلس محترم جناب مولانا افضل سردار صاحب حفظہ اللہ، ہمارے مہمان خصوصی اور میرے بھائی محترم جمیل احمد خان صاحب حفظہ اللہ، دیگر علماء، زعماء، خطباء اور میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ہم 25 دسمبر کو سن 2021 میں سیرت النبی کے عنوان سے آپ کے علاقے میں جمع ہے، گویا آپ کے مہمان ہیں۔ آپ کا رات گئے تک بیٹھنا، تشریف لانا، توجہ دینا اور علماء کا آپ سے بیانات فرمانا، آپ کا سننا، اللہ اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے۔ جلسے کا شباب تو میری جماعت کے نوجوان خطیب لوٹ گئے، اب جلسے کا بھی بڑھاپا ہے، رات کا بھی بڑھاپا ہے، خطیب بھی بوڑھا ہے۔ دیکھتے ہیں کب تک معاملہ سنبھل پاتا ہے۔ کوشش کروں گا کہ آپ کے اور چاولوں کے درمیان زیادہ عرصہ حائل نہ ہوں۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے اپنی اس مخلوق کی رہنمائی کے لیے انبیاء کا ایک طویل سلسلہ چلایا۔ اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا اور آپ بھی تشریف لائے اور امت کی رہنمائی فرمائی۔ فرق یہ ہے کہ دیگر انبیاء اپنی اپنی قوموں میں آئے اور درس دیتے رہے، بعض کے علاقے الگ تھے، بعض کی قومیں الگ تھیں، لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ نے فقال یا قوم کہہ کر خطاب نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم زندگی کا ہر ضابطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہے اسی کو قبول کریں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں، وہ چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، شادی بیاہ ہو، خوشی غمی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو۔
اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی پابندی لگائی کہ جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے تم اس کی پیروی کرو اور دیگر چیزوں سے پرہیز کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے دنیا والوں، میں نے تمہارے لیے اپنے حبیب کی زندگی میں بہترین نمونہ رکھ دیا ہے، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ، بہترین سیمپل محمد عربی کی ذات اقدس ہے۔ آپ انہیں دیکھو، آپ کی خوشیاں کیسی ہیں، آپ کے غم کیسے ہیں، آپ کی نمازیں کیسی ہیں، آپ کے روزے حج اور زکوٰۃ آپ کی کیسی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ہر مسئلے میں ارشاد فرمایا، نماز کی بات آئی تو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کتنے بڑے ظلم کی بات، اگر کوئی شخص امام شافعی کی وجہ سے رفع الیدین کرے تو کہتے ہیں چاروں برحق ہیں، امام مالک کی وجہ سے کرے تو کہتے ہیں چاروں برحق ہیں، امام احمد بن حنبل کی وجہ سے کرے تو کہتے ہیں چاروں برحق ہیں۔ لیکن اگر کوئی رفع الیدین محمد الرسول اللہ کی وجہ سے کرے تو کہتے ہیں یہ غلط ہے، منسوخ ہے۔ عقل کو حاضر کر کے اپنے ضمیر کو ٹٹول کر میرے اس سوال کا جواب تو دیجئے، اگر اللہ رب العالمین نے رفع الیدین کو منسوخ کر دیا تو امام شافعی کے لیے بھی جواز نہیں نکلتا، امام احمد بن حنبل کے لیے بھی جواز نہیں نکلتا۔ پھر اگر کوئی احمد بن حنبل کا ریفرنس دے کر رفع الیدین کرے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر کوئی آمنہ کے لال کا ریفرنس دے کر کرے تو کہتے ہیں غلط ہے، یہ منسوخ ہو گئی۔ سوچنے کی بات ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن الحمدللہ اگر کوئی خلوت میں بیٹھ کر اس چیز کو تھوڑا سا سوچے گا تو اللہ رب العالمین یقیناً اس کے آگے وہ دروازے کھولے گا۔ اور آپ نے جب یہ فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو آپ کا یہ حکم عورتوں کو بھی ہے اور مردوں کو بھی، چونکہ آپ عورتوں کے بھی نبی ہیں، مردوں کے بھی نبی ہیں۔ ان کی عورتیں تو سینے پر ہاتھ باندھے، مرد پیٹ تھام کے کھڑے ہوئے ہیں، چونکہ وہ بیچارے کماتے ہیں نا، پیٹ کا سارا دھندا مردوں سے لگا ہوا ہے۔ حالانکہ عورت کا پیغمبر بھی وہی ایک نبی ہے اور مرد کا پیغمبر بھی وہی ایک نبی ہے۔ اور جب اللہ کے حبیب نے حکم کیا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، تو دونوں پر طریقہ لازم ہے۔ اب ان کے یا مرد غلط ہیں یا عورتیں غلط ہیں، ہمارے الحمدللہ دونوں ہی ٹھیک ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ریفرنس ہے۔ اور پھر سینے پر ہاتھ باندھنا اس اعتبار سے بھی اپنے اندر بہت ساری حکمتیں رکھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، زور سے مسلک اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ میں سمجھا کہ عمران خان آ گئے ہیں شاید۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کون آ رہا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہماری جماعت کے نوجوانوں میں یہ جوش اور جذبہ برقرار رکھے،
اور اللہ اپنی جناب میں قبول فرمائے۔